بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال الله تبارك وتعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی اسلام کو ایک ایسا دین بنایا ہے، ایک ایسا مذہب بنایا ہے کہ اگر کسی بھی مذہب کے ماننے والا آدمی اسلام کے احکامات پر، اسلام کے طور و طریقوں پر، اسلام کے نہج کو، اسلام کے قوانین کو عقل سلیم سے اگر دیکھنا چاہے، عقل سلیم سے اگر تحقیق کر لیا، عقل سلیم سے اگر اسلام کو پہچاننا چاہا، تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام برحق مذہب ہے، اسلام آسمانی مذہب ہے، اسلام 100% صحیح مذہب ہے۔ لیکن چونکہ حالات، جو آدمی زندہ ہے، جو قوم زندہ ہے، اسی پر حالتیں آتی ہیں، مردار پر حالتیں نہیں آتی۔ جس کے اندر جان نہیں ہے، جس کے اندر سانس لینے کی طاقت نہیں، جس کے اندر بڑھوتری کی طاقت نہیں، جس کے اندر نشو و نما کی طاقت نہیں، تو اس کے اوپر کوئی حالات نہیں آتے۔ حالات، خوشی، غم، یہ تمام چیزیں زندہ ذات پر آتی ہے۔ ایسے ہی آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک اسلام کے اوپر حالتیں آتی رہی ہیں اور آ بھی رہے ہیں اور آتے رہیں گے، کیونکہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے ایک زندہ قوم ہے اور زندہ قوم پر ہی حالتیں آتی ہیں۔ جتنی حالتیں، جتنی پریشانیاں اور جتنے سازشیں اسلام کو مٹانے کے لیے چلی ہے اور چل رہی ہے، اتنے حالتیں اور اتنے دشمنی اور اتنی بڑی پریشانیاں اگر کسی اور قوم پر آتی اسلام کے علاوہ، تو آج اس قوم کا، اس مذہب کا نام و نشان اس زمین پر باقی نہیں رہتا تھا۔ لیکن اسلام اب بھی زندہ ہے، آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے زندہ تھا، اب زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ برحق مذہب ہے، یہ من جانب اللہ مذہب ہے۔ اور اتنی حالتیں اگر کسی اور قوم پر آتی
اس کے ماننے والے مذہب کو ختم کرنے کی جتنی کوششیں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے کی گئی ہیں، اگر کسی اور مذہب پر کیا جاتا تو آج اس قوم کے ماننے والے زندہ رہتے، نہ اس قوم پر چلنے والے زندہ رہتے، اور نہ ہی وہ مذہب زندہ رہتا تھا۔ لیکن اسلام پر اتنی حالتیں آنے کے باوجود، اسلام پر اتنی پریشانیاں آنے کے باوجود، اسلام کے اوپر اتنی سازشیں کرنے کے باوجود، اسلام کا باقی رہنا، اسلام پر چلنے والوں کا باقی رہنا، مذہب کا باقی رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ من جانب اللہ مذہب ہے، برحق مذہب ہے، اللہ کے جانب سے نازل شدہ مذہب ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلام کی ایسی کون سی تعلیمات ہیں، اسلام کیا ایسا سکھاتا ہے کہ غیر بھی اسلام کو دیکھ کر، اسلام کے تعلیمات کو دیکھ کر، اسلام کو پڑھ کر، اسلام کو سمجھ کر وہ اسلام میں داخل ہو سکے؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، مسلمان بن سکتا ہے، نبی کا غلام بن سکتا ہے، اللہ کا غلام بن سکتا ہے، نبی کے طریقے پر چل سکتا ہے، اللہ کے احکامات پر چل سکتا ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، اس کو سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، دنیا میں اگر کوئی انسان کسی آدمی کو، صرف ایک آدمی کو ناحق قتل کر دیا، کسی کا خون بہا دیا، کسی کا مرڈر کر دیا، کسی کو جان سے مار دیا، بغیر کسی عذر کے قتل کر دیا، اس کی جان لے لیا، تو اللہ تبارک و تعالی اعلان کر رہے ہیں اس کا گناہ، ایک آدمی کو قتل کرنا، ایک آدمی کی جان لے لینا، ایک کے خون کو بہا دینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، سنگین گناہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو مار دیا، پورے دنیا میں بسنے والے لوگوں کا قتل کر دیا، لوگوں میں بسنے والی انسانیت کا قتل کر دیا، بڑے چھوٹوں کا قتل کر دیا۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی ناحق کسی کو قتل کر دیا تو اتنا بڑا گناہ اللہ بتا رہے ہیں۔ آگے چل کر اللہ نے بتایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، وہی اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی جان کو بچا دیا، کوئی آدمی ناحق قتل ہو رہا تھا، کوئی آدمی کسی وجہ سے خودکشی کر رہا تھا، یا کوئی آدمی کسی کو قتل کر رہا تھا، ایک آدمی اس کو بچا لیا، اس کی جان کو بچا لیا، اس کو قتل کرنے سے بچا لیا، اس کو مرڈر کرنے سے بچا لیا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی نے دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں کی جان کو بچایا۔ ایک آدمی کو ناحق قتل کرنا پورے لوگوں کو قتل کرنے کی طرح ہے، ایک آدمی کی جان کو بچانا پورے لوگوں کی جان بچانے کے برابر ہے۔ اب بتائیے، جس اسلام میں ایک جان کی اہمیت پورے لوگوں کے برابر قرار دیا جا رہا ہے، ایک آدمی کی جان کو لینا پورے لوگوں کی جان لینے کے برابر قرار دیا جا رہا ہے، اس مذہب میں کہاں سے دہشت گردی کی تعلیم دی جا سکتی ہے؟ کہاں سے لوگوں کو مارنے کی تعلیم دی جا سکتی ہے؟ کہاں لوگوں کے مال کو ناحق لینے کی تعلیم دی جا سکتی ہے؟ اور غیروں کو اپنے اندر مجبوراً اپنے مذہب میں داخل کرنے کی تعلیم کیسے دی جا سکتی ہے؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ لوگ خود دیکھ کر، لوگ خود اس کے خوبیوں کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں اس کو مجبور کر کر داخل کرنا نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کہ اس میں مجبوری نہیں ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کے خوبیوں کو دیکھ کر۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ لوگ بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام جیسے مذہب پر دھبا لگانے کے لیے، اسلام کے نام پر دوسری چیزوں کو لگانے کے لیے تحقیق کرنا شروع کیے، پڑھنا شروع کیے۔
تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زندگیوں میں ہدایت کو لکھا تو گئے تھے بدنام کرنے کے لیے، گئے تھے دھبا لگانے کے لیے، گئے تھے بدنام کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے ان تمام لوگوں کو نبی کا غلام بنا کر واپس لیا ہے کہ نبی کا غلام بن کر واپس آیا، اللہ کا غلام بن کر واپس آیا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا بن کر واپس آیا۔ کیوں؟ اسلام کی خوبیاں ایسی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مثال سنیے، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اے ایمان والوں، اے اللہ کے ماننے والوں، نبی کے طریقے پر چلنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں، تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تم ایک اللہ کو مان رہے ہو، نبی کو مان رہے ہو، تم بت پرستی نہیں کر رہے، شرک نہیں کر رہے، لیکن تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، تمہارے قرآن کا تقاضا یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، نبی کا حکم یہ ہے کہ تم جب اللہ کو مان رہے ہو، جو لوگ اللہ کو نہیں مان رہے ان کو گالیاں مت دو۔ اللہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، تم اللہ کو مان رہے ہو، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو ہدایت دیا، اللہ نے تم کو ایک اللہ کو ماننے کی توفیق دیا، نبی کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دیا۔ یہ بات تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مان رہے ان لوگوں کو گالیاں مت دو، ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو۔ اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے کہ غیر مذہب والوں کو گالیاں دی جائے، دوسرے مذہب والوں کو گالیاں دی جائے، اور جو لوگ بت پرستی کر رہے ہیں ان کو گالیاں دی جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کی عبادت کرنے والوں کو برا بھلا مت کہو، تمہارا کام تم کرو۔ اگر اللہ ان کو ہدایت دیا ہے تو وہ اسلام میں آ جائیں گے، لیکن تم ان کو برا بھلا مت کہو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ ایک دوسرے جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کی تو دو مثالیں دے دیا میں نے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں، ایمان والوں، اے نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں، کان کھول کر سنو، غور سے سنو، جو لوگ زمین پر ہے، جو لوگ زندگی گزارنے والے ہیں، جو لوگ یہاں زندہ ہیں، جو لوگ زمین پر ہیں، تمام لوگوں پر تم رحم کرو، پیار محبت سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ یہاں نبی نے زمین پر رہنے والوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا جو نمازیں پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، جو روزہ رکھ رہا ہے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، جو حج کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، جو اللہ کو مان رہا ہے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، نبی نے یہ نہیں کہا، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو، چاہے وہ اللہ کو نہ ماننے والا ہو، چاہے وہ نبی کو ماننے والا ہو، چاہے وہ نبی کو نہ ماننے والا ہو، تمہارا فرض ہے، تمہارے اسلام کی تعلیم ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کی تعلیم ہے کہ تم ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ جو دنیا میں بسنے والے ہیں۔ صرف نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو یہ نبی نے نہیں کہا۔ آپ اسلام کو اٹھا کر دیکھیے، اسلام کی تعلیمات کو دیکھیے، اب سے نہیں 50,000 سال پہلے سے نبی علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے نبی کی تعلیمات کو دیکھ کر، اسلام پر چلنے والوں کو دیکھ کر، اسلام کے قوانین کو دیکھ کر، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے۔
کہ اسلام اتنا بہترین مذہب ہے کہ یہاں پر سب کو لے کر چلنے کی تعلیم دیتا ہے، مساوات کی تعلیم دیتا ہے، اچھائی کا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا اتقوا اللعانین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللعانین، اے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ دو گالیاں دینے والی چیزوں سے بچو، دو گالیاں دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وما لعانان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی دو گالیاں دینے والی چیزیں کیا ہیں جن سے ہم کو بچنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او ذلہم، وہ آدمی جو لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرتا ہے، وہ آدمی جو درختوں کے نیچے قضائے حاجت کرتا ہے، ان سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب آدمی کی زبان سے گالی نکلے گی، لوگوں اب یہاں سے راستے سے جو گزرے گا وہ صرف مسلمان نہیں گزرے گا، صرف اللہ کو ماننے والا نہیں گزرے گا، صرف نبی کو ماننے والا نہیں گزرے گا، بلکہ وہاں سے مسلمان بھی گزر سکتا ہے، غیر بھی گزر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے راستے میں تکلیف ہونے والوں میں تمام لوگوں کو شامل کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو اگر تم دیکھو تو اس کو ہٹاؤ، وہاں پتھر پڑا ہوا ہے تو اس کو ہٹاؤ، وہاں کانٹا پڑا ہوا ہے تو اس کو تم ہٹاؤ۔ یہ میرے نبی تعلیم دے رہے ہیں، پیچھے آنے والا اللہ کو ماننے والا ہی آئے گا یہ گارنٹی نہیں، پیچھے آنے والا نبی کو ماننے والا ہی آئے گا گارنٹی نہیں، پیچھے سے آنے والا نماز پڑھنے والا ہی ہوگا گارنٹی نہیں، پیچھے سے آنے والا روزہ رکھنے والا ہی آئے گا یہ گارنٹی نہیں، پیچھے سے آنے والا حج کرنے والا ہی ہوگا گارنٹی نہیں، پیچھے سے آنے والا دوسرا مذہب والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے تکلیف انسان کو ہوتی ہے، اس سے تکلیف انسانیت کو ہوتی ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے، مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ تکلیف دینے والی چیز کو تم ہٹاؤ، چاہے وہ پیچھے سے آنے والا کوئی بھی ہو۔ ایک تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے کی تعلیم اسلام دے رہا ہے، ایک پتھر کو ہٹانے کی تعلیم اسلام دے رہا ہے، ایک کانٹے کو ہٹانے کی تعلیم اسلام دے رہا ہے، تو کہاں سے غیروں کو مجبوراً اسلام میں ان کے گردن پر تلوار رکھ کر، ان کے گردن پر چاقو رکھ کر اسلام پر لانے کے لیے مجبور اسلام کیسے کرے گا؟ دوسروں کی جان لینے پر اسلام کیسے مجبور کرے گا؟ آج اسلام کو بدنام کرنے کی کئی ساری سازشیں کی جا رہی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن جتنا اسلام کو بدنام کریں گے اسلام کو ماننے والے بڑھیں گے، اسلام کو جتنا بدنام کریں گے اسلام پر چلنے والے بڑھیں گے، اللہ کو ماننے والے بڑھیں گے، نبی کے طریقے پر چلنے والے بڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا مذہب ہی ایسا ہے کہ یہ مذہب سب کو لے کر چلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیے، اپنے چاچا کو مارنے والا، اپنے چاچا کو قتل کرنے والا، تڑپا کر مارنے والا، ان کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چاچا کو مارنے والا جب ایمان لے کر آ گئے، اللہ کے نبی نے کہا، تمام لوگوں کے لیے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ میں رہنے والوں، بت پرستی کرنے والوں، اللہ کو نہ ماننے والوں، میرے ساتھ برا سلوک کرنے والے، میرے راستے میں کانٹے بچھانے والے، مجھے پتھر سے مارنے والے، مجھے دیوانہ کہنے والوں، اے مجھے پاگل کہنے والوں، آج کسی کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی کا خون نہیں کیا جائے گا، کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، آج سب کے لیے معافی ہے، آج سب کے لیے معافی ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ ایسی مثال آپ پوری دنیا میں پیش نہیں کر سکتے۔ ارے میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں رسول کو ماننے والا ہوں، میں قرآن کو ماننے والا ہوں، میں دین کو ماننے والا ہوں، میری بات کو بالائے طاق رکھ دیجئے، میری بات کو بازو رکھ دیجئے، لیکن
عیسائی جو اللہ کو نہیں مانتا, جو میرے نبی کو نہیں مانتا, اس نے ایک کتاب لکھی, 100 عظیم شخصیتیں اس کی کتاب کا ترجمہ ہے, اس نے 100 لوگوں کے نام لکھا, ان 100 لوگوں میں سب سے پہلے نام کس کا لکھا ہے؟ آپ لوگ جا کر کتاب اٹھا کر دیکھیے, اس میں سب سے پہلے نام میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے نام ہے. جب لوگوں نے پوچھا, اے آدمی, اے عیسائی, تو اللہ کو نہیں مانتا, تو نبی کو نہیں مانتا, تو عیسائی کو ماننے والا ہے, تو اسلام کے مذہب کو ماننے والا نہیں ہے, پھر کیوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے لکھا ہے؟ تو خود اس کی زبانی اس کا جواب سنیے. اس نے کہا, میں نے پوری تاریخ کو پڑھا, میں پورے دنیا کی کتابوں کو پڑھا, لیکن جو اخلاق, جو محبت, جو بھائی چارگی, جو سب کو لے کر چلنا, جو مساوات کا درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اسلام میں کسی نے نہیں دیا. ایسا مذہب ہمارا اسلام ہے, ایسی تعلیم اسلام دیتا ہے, ایسی کئی ساری چیزیں ہیں. یہاں تک کہ میرے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, یہ جو جانور ہیں, یہ جو گندگی کھاتے ہیں, یہ جو بری چیزیں کھاتے ہیں, کتا ہے, خنزیر ہے, اونٹ ہے, یہ تمام چیزیں جو جانور ہے, جو اللہ کے مخلوقات کہلاتے ہیں, کیا ان لوگوں ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے ہمارے لیے؟ ان کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرنا ہے ہمیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا, فی کل ذی کبد, اے صحابہ, جو سانس لینے والا ہے, جو جگر والا ہے, جو دل والا ہے, ان تمام کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو, تمہارے لیے اجر ہے, تمہارے لیے ثواب ہے, تمہارے لیے نیکی ہے. اللہ کے نبی نے رحم کا معاملہ کرنے میں عام اعلان کیا ہے, ارحموا من فی الارض, اے لوگوں, زمین میں رہنے والے سب پر رحم کرو, سب پر کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ. اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے, اے مسلمانوں, نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہی اچھائی کا معاملہ کرو, روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہی اچھائی کا معاملہ کرو, نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہی اچھائی کا معاملہ کرو, زکات دینے والوں کے ساتھ ہی اچھائی کا معاملہ کرو, حج کرنے والوں کے ساتھ ہی اچھائی کا معاملہ کرو. نہیں, دنیا میں بسنے والے ہر آدمی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو, چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو, چاہے وہ اللہ کو نہ ماننے والا ہو, سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. اللہ کے نبی نے معاملات میں کہا, اے صحابہ, اے لوگوں, اے مسلمانوں, جب تم کسی چیز کو تولو تو جھٹا تولو, زیادہ تولو. اب لینے والے مسلمان ہی نہیں, بلکہ لینے والا غیر بھی آئے گا, لینے والا شرک کرنے والا بھی آئے گا, لینے والا کسی اور مذہب والا بھی آئے گا. اللہ کے نبی بتا سکتے تھے, مسلمان آیا اس کو برابر تول کر دو, غیر آیا اس کو کم تول کر دو. اللہ کے نبی بتا سکتے تھے, میرے نبی نے ایسا نہیں کہا. سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو, سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو, سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. ایسے مذہب پر آج برے برے دھبے لگائے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ میرے نبی نے جانوروں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اذا ذبحتم, جب تم جانور کو ذبح کرو, فاحسن الذبح, اللہ کے نبی نے فرمایا اچھائی کے ساتھ ذبح کرو. فلیحد احدکم شفرتہ ولیریح ذبیحتہ, اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم مرغی کو کاٹو, جب تم بکرے کو کاٹو, جب تم بڑے جانور کو کاٹو, تو ذبح کرنے سے پہلے جانور کو, جس کو زبان نہیں ہے, اس کو ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی لوگوں سے کہہ رہے ہیں, ذبح کرنے سے پہلے تم اپنی چاقو کو تیز کر لو, تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو اس کی جان نکلنے میں. یہ جانوروں کے ساتھ میرے آقا نے تعلیم دی ہے. یہاں تک کہ جنگ کے معاملے میں دشمن سامنے ہے, میری جان کا دشمن, میرے مال کا دشمن, میری جان کا دشمن, اسلام کا دشمن میرے سامنے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتل, جب تم کسی دشمن کو قتل کرو تو اچھائی سے قتل کرو, اس کو تڑپا کر مت مارو کہ ایک ہی مار میں اس کو ختم کر دو.
اللہ کے نبی بتا سکتے تھے وہ اسلام کو نہیں ماننے والا ہے, تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا ہے, اسلام کو مٹانے کے لیے آیا ہے, اس کو تڑپا تڑپا کر مارو, اس کے پہلے ہاتھ کاٹ دیے جائے, پہلے اس کے پیر کاٹ دیے جائے, پھر اس کے آنکھوں کو نوچ لیا جائے, پھر اس کے کانوں کو کاٹ دیا جائے. اس کو اسلام میں مسلح کہتے ہیں. اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. دشمن کو بھی مارنا ہے تو اس کو بھی ایک ہی وار میں ختم کر دو. یہ تعلیمات میرے نبی نے دیا. آج افسوس کہ اسلام کے ماننے والوں میں کمی بیشی ہو جانے کی وجہ سے, ہمارے اندر کمی بیشی ہو جانے کی وجہ سے, ہمارے اعمال بگڑ جانے کی وجہ سے, ہمارا یقین بگڑ جانے کی وجہ سے, ہمارے اندر کچھ کمی بیشی آ جانے کی وجہ سے آج اسلام کو بدنام کرنے کی ہر کوششیں کی جا رہی ہیں. اسی لیے آپ لوگ دیکھیے آج کل فلموں کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنے کی بڑی بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں. ایک فلم بنائی گئی ہے دی کیرلا سٹوری. آپ اس کے تحقیق میں جائیں گے, تحقیق میں جا کر تحقیق کو دیکھیں گے, 32,000 لڑکیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جب تحقیق کر کر دیکھا جائے تو معلوم ہوا صرف 3 لڑکیاں باہر گئی ہے. 32,000 لڑکیوں کو بتایا جا رہا, اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. ابھی میں کتنے تعلیمات دیا میں آپ لوگوں کو, کتنی مثالیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اسلام کیسا ہے, اسلام مذہب کیا تعلیم دیتا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے, نبی کیا کہہ رہے ہیں. ان تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنا ضروری ہے. ہم اپنے معاملات کو درست کرنا ہے, ہم اپنی زندگیوں کو درست کرنا ہے. یہ درست کر کر ہر مسلمان یہ تعلیم دے سکتا ہے, مسلمان یہ اعلان کر سکتا ہے, مسلمان یہ بتا سکتا ہے ان لوگوں کو, اے فلموں کو بنانے والوں, اے دی کیرلا سٹوری کو بنانے والوں, کشمیر فائلز بنانے والوں, ان لوگوں کو آپ بتا سکتے ہیں فلموں سے اسلام کو پہچانا نہیں جاتا, فلموں کے ذریعے سے اسلام کو دیکھا نہیں جاتا. اسلام کو دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کی زندگی کو دیکھو, اسلام کو پہچاننا چاہتے ہو میرے قرآن کو دیکھو, اسلام کو پہچاننا چاہتے ہو اللہ کے احکامات کو دیکھو, اگر اسلام جاننا چاہتے ہو تو میرے صحابہ کی زندگی کو دیکھو, اسلام کو پہچاننا چاہتے ہیں تو میرے اولیاء کی زندگی کو دیکھو, اسلام کو پہچاننا چاہتے ہیں تو میرے نبی کی حدیثوں کو دیکھو. ان فلموں کے ذریعے سے اس مذہب میں تم اسلام کے خلاف تم فلموں کو بنا رہے ہو جس مذہب میں کسی بھی عورت کو بری نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں ہے. ایسے اسلام کے خلاف فلموں کو بنا کر, ایسے اسلام کے خلاف ایسی پکچروں کو بنا کر اگر آپ لوگ اسلام کو بدنام کرنا چاہیں گے, اس ملک کے اندر بجائے پیار محبت کے یہاں دشمنی پیدا ہوگی. اس فلم کے ذریعے سے ایسا ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں شدت پرست لوگ, فرقہ پرست لوگ. اب کوئی مسلمان لڑکی اگر کالج کو پڑھنے جائے گی تو غیر لوگ اس سے دوستی کرنے کے لیے 1000 بار سوچیں گے. اسلام کو ماننے والے ملک کے اندر امن کو پیدا کرنے والے, شانتی کو پیدا کرنے والے ایسی فلم بنائیں گے کہ ہندو مسلمان مل کر رہے, پیار محبت سے رہے. جو دشمنی تھی اس کو ختم کرنے کی بنانا چاہیے, یہاں پر دشمنی کو زیادہ کرنے کی بنائے جا رہے ہیں. تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے, اسلام کو جاننا چاہیے. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے لیے کیا تعلیم ہے, ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے. ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ میں ہمیشہ میرے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ بار بار بتایا کرتے تھے, دشمنوں کے خلاف آپ لوگوں کو پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں, دشمنوں کے خلاف آپ لوگوں کو جنگ کے لیے جانے کی ضرورت نہیں, لوگوں کو میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں. دنیا میں رہنے والا ہر مسلمان, ہندوستان میں رہنے والا ہر مسلمان, ہمارے صوبے میں رہنے والا ہر مسلمان, ہمارے محلے میں رہنے والا ہر مسلمان, مرد عورت پردے پر, شرعی پردے پر آ جائے, مسلمان ٹوپی والا, داڑھی والا, جھبے والا بن جائے. آپ دیکھیے اسلام کیسے پیدا ہوگا, اسلام کیسے پھیلے گا, اسلام کا رعب کیسا پیدا ہوگا. آج خود مسلمان اسلام پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے, خود مسلمان اسلام کی تعلیمات سے نا واقف ہے, تو غیر کہاں سے واقف ہو سکتا ہے.
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام پر عمل کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کو پہچانیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام پر 100% عمل کریں۔ مسلمان بن کر بالغ ہو کر 15 20 25 سال ہو گئے، آج تک داڑھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ٹوپی پہننے کے لیے تیار نہیں، جبہ پہننے کے لیے تیار نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی نصرت کہاں سے آئے گی؟ مسلمان بدنام ہوں گے، اسلام بدنام ہوگا، ہمارے مساجدوں پر حملہ کیا جائے گا۔ اسی لیے بار بار بتاتے ہیں اسلام پر عمل کرنا، اسلام کے تعلیمات کو عام کرنا، ورنہ ایسے حالتیں بار بار آتی رہیں گی۔ تو لہٰذا آج ایک میسج یہ دیا جا رہا ہے، ایک پیغام یہ دے دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر حالتیں آئیں گی، آ رہی ہے، آتی رہیں گی، کیونکہ زندہ قوم ہے، آئے گی، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے تعلیمات پر پورا عمل کریں، ہمارے تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتیں ادا فرما لیں۔